حضرت کعب فرماتے ہیں میرے باقی جو دونوں ساتھی تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے، نماز بھی گھر میں پڑھے، مسجد میں نہ آئے، لیکن میں نے کہا کہ میں تو مسجد میں جاؤں گا، میں نماز پڑھتا اور جان بوجھ کے جہاں حضور تشریف فرما ہوتے نا وہاں قریب جا کے نماز پڑھتا، اور جب میں نماز پڑھتا نا تو میں اپنی نماز کے دوران آنکھوں سے ایسے حضور کی طرف دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو جب میں ایسے دیکھتا تو حضور پہلے میری طرف دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور نگاہیں نیچی فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی 117 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 14واں رکوع ہے سورہ توبہ کا، اور تیسرا رکوع 11ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. ہم نے پیچھے ذکر پڑھا غزوہ تبوک کا، جس کو غزوہ اسرا بھی کہا گیا، جیش الاسرا کہا گیا، یعنی اسرا کا معنی ہوتا ہے تنگی. وہ بہت مشکل حالات تھے اور سخت قسم کی گرمی پڑ رہی تھی، کھجوروں کے پکنے کا موسم بھی تھا، اور اس کے علاوہ تقریباً مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر تھا. قیصر روم کے ساتھ مقابلے کے لیے تبوک کی طرف نکل رہے تھے. اب قیصر روم کا جو لشکر تھا وہ یعنی لاکھوں فوجیوں پر مشتمل ہے، یعنی لاکھ کے اوپر تو اس کی عام فوج شمار کی جاتی تھی، اور یہاں 30,000، اور پھر صورتحال بھی کوئی اتنی مسلمانوں کی بہتر نہیں، ظاہری طور پر مالی اعتبار سے کوئی کیفیات ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بار بار صحابہ سے فرمایا کہ جہاد کے لیے تعاون کرو، جہاد کے لیے تعاون کرو، جہاد کے لیے تعاون کرو، جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق نے آدھا گھر کا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کیے اور گھوڑے پیش کیے اور دیگر پیسے حاضر کیے حضور کی خدمت میں. تو ایسے میں کچھ ہم نے پڑھا کہ کچھ صحابہ کرام تھے، ان کے لیے مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے تبوک کی طرف روانگی اختیار نہ کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، لیکن 3 لوگوں کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا. یہاں ذکر کیا گیا کہ مشکل حالات تھے، اور کئی تو لوگ ایسے تھے کہ دن کے دل جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو رہے تھے کہ کس طرح کریں، کیسے جائیں، وہاں کیفیات کیا ہوں گی. تو کئی لوگوں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ حضور کے ساتھ چلیں اور پھر ہم نہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور وہ پھر ڈٹے رہے. کچھ لوگ نہیں گئے تھے، ان کی توبہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی. تابہ کا جب فاعل اللہ ہو تو اس کا مطلب نظر رحمت فرمانا، مہربانی کرنا، شفقت کرنا. اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصاری، اور انصار پر. الذین اتبعوہ، وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے حضور کی اتباع کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی اس گھڑی میں، یعنی تنگی کا وہ جس کو قرآن نے بھی تنگی کی گھڑی کہا. اب اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی تنگی ہوگی اس وقت، کتنے حالات مشکل ہوں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اب مدینہ سے تبوک تک کا سفر تھا، سفر بھی لمبا تھا، شدید گرمی کا موسم بھی تھا، تو ایک ایک صحابی کے لیے، یعنی 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ تھا، 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ، اور انہوں نے اس پر سواری کرنی ہے. اور وہ پھر کلومیٹر کا حساب ہوتا تھا، 1 کلومیٹر آپ بیٹھ جائیں، ایک آپ بیٹھ جائیں، یعنی منزل کا حساب کر کے، ایک منزل آپ، باقی پیدل، دوسرا تیسرا، اس طرح کر کے. اور اسی طرح بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، کھجور کی گٹھلی کو چوس کر ہم گزارا کرتے تھے. اور ابھی چونکہ کھجوریں تو پکنے والی تھی، ابھی پکی تو ہوئی نہیں تھی، اور کھانے پینے کے لیے کچھ اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا،
اور بعض اوقات پیاس کی بھی شدت ہوتی، سخت گرمی کا موسم تھا، تو بعض اوقات ایسی صورتحال ہو جاتی کہ پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا. پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے ایک جگہ دعا فرمائی، بارش ہوئی اور اس سے مسلمانوں کو پانی نصیب ہوا. یعنی سخت حالات تھے جس کو قرآن نے ساعۃ العسرہ کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی میں، اس تنگی میں اہل ایمان پر نظر کرم فرمائی. یعنی پہلے اللہ کی نظر کرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت، اور پھر حضور کے صدقے سے مہاجرین و انصار پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نکلے. من بعد اس کے کہ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل، ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جاتے. یعنی کچھ لوگ ساتھ چلے لیکن دل میں یہ خیال کر رہے تھے یار حالات مشکل ہیں تو رہنے دیتے ہیں، نہیں جاتے. تو دل مائل ہوئے کہ نہ جائیں، لیکن پھر اللہ نے نظر کرم فرمائی، پھر وہ ثابت قدم رہے اور چل پڑے. ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر ان پر نظر کرم فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان اور شفقت کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور نظر کرم فرماتا ہے. 3 صحابہ اکرام کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا. ہم نے پچھلے آیات مبارکہ میں پڑھا تھا کہ جو منافقین تھے جب حضور واپس تشریف لائے تو منافقین نے آ کر جھوٹ بولنے شروع کیے کہ بھی وہ حالات یہ تھے. کسی نے کہا جی میں بیمار تھا، کسی نے کہا جی میرا والد بیمار تھا، کسی نے کہا جی ہمارے گھر میں یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا. حضور فرماتے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضرت کعب ابن مالک حضور کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ سچی بات بتاؤں میں جا سکتا تھا، میرے گھر میں آج تک کبھی 2 اونٹنیاں سفر کے لیے اکٹھے نہیں ہوئی. اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، گھر کے اندر بھی خیر تھی، پیسے بھی تھے، میں جا سکتا تھا. لیکن جب آپ نکلے تو میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، یہ ذرا کام 2-4 نمٹا لوں. پتہ نہیں وہاں کتنے دن لگے، مہینہ لگے، 15 دن لگے، 20 دن لگے، تو گھر کے کام کاج تھوڑے سے نمٹا کر میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، سواری میرے پاس بڑی تیز ہے. تو حضور آپ نکل گئے، 1 دن لگ گیا، کام کاج وہ مکمل ہی نہیں ہوئے. میں نے کہا چلو کل کر لوں گا، کوئی نہیں. انہوں نے آہستہ آہستہ ہی جانا، کون سا تیز سفر کرنا، میں تیزی سے بھاگ کے پہنچ جاؤں گا. لیکن میں نہیں جا سکا. میں آپ سے سیدھی بات کروں تو حق یہ ہے کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گیا. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ تم نے بہانے بنا دینے تھے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا. ایک تو میں گیا نہیں ہوں تبوک پر، اور دوسرا حضور کے ساتھ جھوٹ بولوں گا. یعنی ایک غلطی یہ ہوئی کہ غزوہ تبوک پر نہیں گیا، دوسرا حضور کے ساتھ جھوٹ بولوں یہ میں نہیں کروں. سیدھی بات کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ لفظ تھے حضور کے، آپ نے فرمایا اس بندے نے سچ بولا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. اب تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے، اللہ جب تک تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. ان کو حکم دیا گیا، صحابہ کو کہا کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ، ان کے ساتھ کسی نے بولنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، سب کا بائیکاٹ ہو جائے گا. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دکھ تھی، ایک کیفیت تھی، میں وہاں سے نکلا. میں نے بعد میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں؟ یعنی سب نے حضور سے، حالانکہ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہیں اور 2 اور ہیں. ایک حضرت کعب تھے، ایک حضرت مرارہ، حضرت ہلال بن امیہ تھے، اور حضرت ربی تھے. یہ 3 صحابہ کرام تھے. تو ان 3 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ بولا. حضور نے فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب یہ فرماتے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا مشکل کا زمانہ تھا. 50 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان نہیں ہوا. 50 دن گزر گئے اور میرے ساتھ بولتا کوئی نہیں تھا، نہ ہمارے وہ جو 2 ساتھی اور تھے ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں بولتا تھا. حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ، یہ 2 اور صحابی تھے. مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ کرام تھے. تو میرے وہ دوست جو میرے جگری یار تھے، جب ان کی طرف جاتا وہ بھی منہ پھیر لیتے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا. حضور نے منع فرمایا. میرے چچا زاد بھائی تھے، مجھے بڑی محبت تھی ان سے، بچپن سے ہم اکٹھے کھیلے بڑے ہوئے. ایک دن میں ان کی طرف گیا، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، میں نے ان سے بات چیت کی، وہ بھی کوئی جواب نہ دے. میں نے کہا یار تو میرا دوست ہے. وہ خاموش. میں نے کہا تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، لیکن تو میرے ساتھ کیوں نہیں بولتا؟ وہ خاموش.
پھر انہوں نے آخر میں کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بس خاموش۔ جب 40 دن گزر گئے پھر ہمیں حکم ہوا کہ ہماری بیگموں کو بھی حکم ہوا کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں، اپنے اپنے گھر چلی جائیں۔ تو ہمارے ایک جو ساتھی تھے وہ ذرا بوڑھے تھے، ان کی بیگم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور یہ تو بزرگ بوڑھا ہے، یہ کچھ کر نہیں سکے گا، تو میں بھی چلی جاؤں اپنی میکے، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تم گھر میں رہو، کھانے پینے کا اہتمام کر دیا کرنا، لیکن اس سے بات چیت نہیں کرنی۔ اب یہ بھی حکم مزید سختی ہو گئی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے باقی جو دونوں ساتھی تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے، نماز بھی گھر میں پڑھے، مسجد میں نہ آئے، لیکن میں نے کہا کہ میں تو مسجد میں جاؤں گا، میں نماز پڑھتا، اور جان بوجھ کے جہاں حضور تشریف فرما ہوتے نا وہاں قریب جا کے نماز پڑھتا، اور جب میں نماز پڑھتا نا تو میں اپنی نماز کے دوران آنکھوں سے ایسے حضور کی طرف دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو جب میں ایسے دیکھتا تو حضور پہلے میری طرف دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور نگاہیں نیچی فرما لیتے۔ یعنی محبت تھی، لیکن ایک تربیت کا ایک تھا، ایک اظہاریہ تھا اور طبیعت کا ایک مرحلہ تھا۔ خیر، فرماتے ہیں کہ جب 50 دن گزر گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ تو حضور نے ہمیں تینوں کو بلایا اور حضور نے مبارکباد دی کہ تم وہ خوش نصیب لوگ ہو کہ جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرما دیتا کہ ان کی توبہ قبول ہے، محبوب ان کو معاف کر دیں، ویسے بھی فرما سکتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے سچی توبہ کی خلوص کے ساتھ، اور پھر وہ 50 دن کی وہ انہوں نے سختی برداشت کی اور امتحان سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 لوگوں پر جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، اللہ نے ان پر بھی نظر کرم فرمائی، ان 3 لوگوں پر۔ ان کی توبہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ انہوں نے توبہ کی اور اتنی پکی توبہ کی اور حضور کو اتنی پسند آئی اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 پر بھی اللہ نے نظر کرم فرمائی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت اپنی وسعت کے باوجود، یعنی زمین اتنی وسعت والی تھی لیکن تنگ ہو گئی۔ یہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ مطلب شہرت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک تھے اور بہادر بھی تھے، تو غسان کے بادشاہ تک بات پہنچی کہ کعب کے جو آقا ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، تو غسان کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے جو صاحب ہیں وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم ان کو چھوڑ کے میرے لشکر میں آ جاؤ، میں تمہاری بڑی عزت کروں گا، قدر کروں گا، تمہارے جیسے آدمی کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، سنا ہے تمہارے جو مالک ہیں انہوں نے بے قدری کی ہے، تم چھوڑو اور میری طرف آؤ جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے اس کا خط جو ہے نا اس کے سامنے جو قاصد لے کے آیا تھا آگ میں جلا دیا اور رونے لگا کہ اب میری یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب غیر لوگ بھی مجھے خط لکھتے ہیں، یعنی میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے۔ تو اتنی زمین تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر جو ہے وہ دشوار ہو گئیں اور تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے علاوہ ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اللہ کی طرف صرف وہ اللہ ہی اپنی طرف ان کو واپس لے سکتا ہے اور کسی جگہ پر وہ نہیں جا سکتے۔ ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، انہوں نے سچ بولا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ ذکر ملا کہ انسان سچ پر قائم رہے، مشکلات آئیں گی لیکن فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور فتح جب سچ کے قدم چومتی ہے تو اس وقت پھر اللہ اس کو بڑا رتبے بھی عطا فرماتا ہے۔ غلطی ہو جائے انسان جھک جائے، توبہ کر لے، اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اور جھوٹ نہ بولے اور غلط بیانیاں نہ کرے۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، معذرت کر لے، توبہ کر لے اور جھک جائے اور اپنے آپ کو صحیح کر لے، اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے اور بہت زیادہ پھر اس کو عروج بھی ملتا ہے اور اللہ پھر قرب بھی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔